ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی، ایک صحابی بڑے نمازی، تہجد گزار، نیکی میں پہل کرنے والے، نیکیوں پر حریص، بڑے تقوی دار، اور اسی طرح ان کے دوسرے دوست بھی تھے، وہ اتنے زیادہ ان کی طرح عبادت، ریاضت، تقوی اس اپنے دوست سے ذرا کم تھے وہ بھی متقی پرہیزگار، لیکن اس اپنے دوست کی طرح نہیں تھے۔ جس طرح آج عام مسلمانوں میں بھی درجے ہوتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں یار فلانا بڑا نیک ہے، یہ تہجد بھی پڑھ دے، اشراق بھی پڑھ دے، چاشت بھی پڑھ دے، اوابین بھی پڑھ دے، یہ 6 رکعت نمازاں تو بعد بھی پڑھ دے، یہ وظیفے بھی پڑھ دے، ہر وقت تلاوت بھی کر دے، دعا بھی نیک ہے، پر اس کو لو ذرا ایک کاٹ ہے۔ حتیٰ کہ یہ صحابی اتنے نیک ہونے کے باوجود شہید بھی ہو گئے۔ 1 سال کے بعد جو ان کے دوسرے ساتھی تھے، صحابی تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، جو اس کی طرح نہیں تھے عبادت میں، ریاضت میں، تہجد میں، اشراق میں، تلاوت میں، وظائف میں، نیکی میں، اپنے اس دوست سے ذرا کم تھے۔ جس طرح 2 دوست ہوتے ہیں، اسی آپا میں موازنہ کرتے ہیں، این تونے نیکن پر ایک جگہ مچی نیک ہے۔ اب جو بہت زیادہ نیک تھا وہ شہید بھی، اس کو اللہ نے شہادت کا درجہ بھی عطا کر دیا۔ 1 سال کے بعد اس کا جو دوسرا دوست تھا وہ بھی تبھی موت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کو خواب آیا، خواب کے اندر دیکھا، فرماتے ہیں میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر، گیٹ پر بیٹھا ہوں، اور لوگ قطار کے اندر لگے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے پر جو فرشتہ کھڑا ہے وہ نام پکارتا ہے اور دروازہ کھول کے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرتا جا رہا ہے۔ ایک تیسرے صحابی جن کو خواب آیا ہے، تیسرے، یہ کہتے ہیں میں بھی جا کے قطار میں کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ یہ 2 بھی کھڑے ہیں۔ کہڑے 2؟ ماشاءاللہ، ایک جڑا شہید ہویا سا، مجھ نے ایک سا تحقیقہ دعا سنجی، جڑا 1 سال بعد مرے، بعد فوت ہوئے۔ ماشاءاللہ، آپ کی توجہ ہے، جزاک اللہ۔ اب یہ دونوں بھی کھڑے ہیں۔ یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا، کیونکہ لوگ شدت سے انتظار میں ہیں، پھر فرشتہ آیا اور اس نے آواز دی اس شخص کو جو بعد میں فوت ہوا تھا، پہلے کو نیک بھی کاٹا سا، نیکیوں میں کاٹا سا، شہید بھی نہ ہوا سا، لیکن 1 سال بعد فوت ہوئے۔ فرشتہ آواز دے کے کہتے ہیں کہ وہ آ جائے، اور گیٹ کھولا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔
یہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں جو بہت زیادہ نیک بھی ہے، شہید بھی ہے، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اشراق کا پابند بھی ہے، چاش کا پابند بھی ہے، تلاوت کرنے والا بھی ہے، جس کی نیکی کی شہرت بھی ہے، شہادت کا جام بھی پی گئے، تو بعد میں اس کا نمبر آیا اور اس نے آواز دے کر کہا کہ فلاں بھی آ جائے، تو یہ بھی دوڑ کے جنت میں دوڑے گا سرے۔ اے صحابی آختن مجھے نہ یاد نہیں، میں لکھے دے بعد میں 10 بھی ہکتا ایسا حضرت ابو طلحہ ہیں یا کون ہے، بہرحال غالباً مجھے نام یاد نہیں ہے، یہ جن کو خواب آیا ہے، یہ کہتے ہیں میں بھی گیا تاکہ میں بھی جنت کے اندر گھس جاؤں، داخل ہو جاؤں، تو جب میں جانے لگا تو اس نے کہا کہ ابھی تمہاری باری نہیں ہے، تم ادھر ہٹ جاؤ یہاں سے، فلاں کی باری ہے۔ یہ کہتا ہے میں جاگ گیا، جاگا، صبح اٹھتا ہے آدمی، ظاہر خواب آتا ہے، بیوی کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے دوستوں سے، احباب سے، ہر کسی سے، حتیٰ کہ اس کے خواب کی شہرت ہوتے ہوتے بات محمد رسول اللہ تک پہنچ گئی۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کو طلب کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تجھے کیا خواب آیا ہے؟ پہلے تو نبی علیہ السلام ہے خواب لوکاں کے لوگ نہیں پڑھ دوندا، آ رہی ہے کہ خواب نہیں پڑھ دوندا، اور خواب کے لیے مسئلہ بھی یہ، اگر خواب آ جائے نا تو خواب اپنے کسی ہمدرد کے سامنے بیان کیا جائے، یا خواب کسی خواب کی تعبیر سمجھنے والے کے سامنے بیان کیا جائے، ورنہ اگر آپ کسی ایسے آدمی کے سامنے اپنا خواب بیان کریں گے جو آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہے یا وہ علم نہیں رکھتا، وہ جیسی تعبیر دے گا ویسا ہی نتیجہ نکل آئے گا۔ میں ضمناً نے گل اس تے اور مجھ ساریاں گلیں اگر مجھ عجیب و غریب قسم دے خواب تو ان دیا تعبیراں، اس ہستے ایک مجھ بڑا جمعے دا ٹائم چاہیے، ٹائم اتنا نہیں، ٹائم بلکہ ہوتے ہوندہ جلدہ، ادھر مارے در دیکھے ہو۔ اچھا میں کیا گل کرتا آسان، اللہ جنتا دے دروازے تے وہ صحابی، اچھا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ تک بات پہنچ گئی، حضور علیہ السلام نے طلب کیا، صحابی آئے، آپ نے فرمایا سنا کیا خواب دیکھا ہے تو نے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تے بڑا پریشان ہویا، بڑا حیران ہویا، ایک جنا نیک بھی ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تلاوت کرنا والا بھی ہے، شب زندہ دار بھی ہے، اتنا بڑا نیک بھی ہے، تے پھر وہ تو شہید بھی ہے، تے او جنتا بے بعد بے جلد ہے، تے جڑا جنا اتنا زیادہ نیک نہ آسا تے شہید بھی نہ آسا تے سال بعد مرے تے وہ پہلے جلد ہے، میں تے منظر دیکھ کے حیران ہو گیا، یا رسول اللہ عبرنی، اور مجھے اس کی تعبیر بتائے، تعبیر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام خیر جڑا بعد میں مرے بعد میں مرے اس ان روزے نہیں رکھے رمضان دے، اللہ اکبر، فرمایا اس نے جو رمضان پایا تھا، رمضان کے روزے رکھے تھے، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دے دیا کہ اس نے اس نیک کو بھی کراس کر دیا، بلکہ شہادت پانے والے شہید کو بھی کراس کر گیا۔ اللہ اکبر، اے تے قبر بے روزے نہ رہکتا سا، تے جڑا بعد میں مرے اس کو خدا سو رمضان دیتا، رمضان عطا کیا، اور رمضان کی برکت سے رب العالمین نے اس کو سبقت عطا کر دی۔ تے میں عرض کردا سا اے جڑا روزیاں دا مہینہ آ رہے ہے، خوش نصیبہ کو خدا اے مہینہ نصیب کر سی، اللہ سا سارے کو استحترام دی توفیق عطا کرے، روزے رکھنا دی توفیق عطا کرے،
وآخر الدعوانا الحمد للہ.